ہمارا جو صوفیاء سے اختلاف ہے، شعبدہ باز قسم کے سو کالڈ بابوں سے اختلاف ہے، وہ ایک بنیادی اختلاف یہ ہے کہ تم لوگ جو اپنے لیے سو کالڈ کرامتیں کلیم کرتے ہو، جو دعوے کرتے ہو، اس طرح کا کوئی دعویٰ کبھی کسی صحابی نے اپنے بارے میں نہیں کیا، اور تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے پیٹرن پہ ہیں۔ ظاہر نبی علیہ السلام کی تربیت کا شاہکار اگر دنیا میں کوئی لوگ تھے تو اہل البیت علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہم رضوان تھے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کیا جو دعویٰ تم لوگ کرتے ہو۔ مثلا صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المال کی حفاظت پر مامور کیا۔ رات کے آخری پہر ایک شخص، جبکہ غفلت کا وقت ہوتا ہے، آیا اور بیت المال میں سے اس نے غلہ وغیرہ چوری کرنا شروع کر دیا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے معافی مانگنا شروع کر دی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح کے وقت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے غیبی خبر دے دی تھی، یہ تو انبیاء کی شان ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ تمہیں غیب پر اطلاع دے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جنہیں چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے۔ تو رسول اور نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے غیبی خبریں آتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تیرے رات کے مہمان کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو پکڑ لیا تھا، لیکن اس نے پھر معافی مانگی، منتیں کی، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آج رات پھر آئے گا۔ ان کا یا رسول اللہ پھر تو بچ کے نہیں جائے گا۔ وہی ہوا، وہ رات کو آیا، پھر پکڑ لیا، پھر اس نے منتیں کی، حضرت ابو ہریرہ کو ترس آیا، پھر چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس صبح حاضر ہوئے، آپ نے پوچھا تیرے رات کے مہمان کا کیا ہوا ابو ہریرہ؟ یا رسول اللہ وہ میں نے پکڑ تو لیا تھا لیکن پھر مجھے ترس آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے تجھ سے غلط بیانی کی، وہ دوبارہ آئے گا، وہ اب تیسری دفعہ بھی آئے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ تیسری دفعہ تو پھر حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑنا نہیں تھا۔ ان کا یا رسول اللہ اب نہیں بچے گا، پکڑ لیا۔ اب اس نے ایک ہمارے باپا جانی کے بقول مدنی رشوت دی۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں قرآن پاک سے ایک آیت ایسی بتاتا ہوں کہ اگر تم پڑھ لو گے رات کے وقت تو صبح تک ایک فرشتہ تمہاری حفاظت پر مامور ہو جائے گا، اور وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو سیدنا ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، آپ نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تیرے رات کے مہمان کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پکڑ تو لیا تھا، پھر اس نے یہ بات کی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے تو وہ جھوٹا تھا، لیکن یہ بات اس نے سچی کی ہے جو آیت الکرسی کا وظیفہ تمہیں بتایا۔ ابو ہریرہ جانتے ہو کہ 3 راتوں سے جو تمہارا مہمان تھا وہ کون تھا؟ کہ یا رسول اللہ مجھے تو نہیں پتا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آیا ہوا تھا۔ اب مجھے بتائیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سب سے بڑا جن، شیطان جن ہے نا، اور یہ لٹکن شاہ صاحب کہتے ہیں میرے پاس جن ہے، سب سے بڑا جن انسانی شکل میں آیا، اور سیدنا ابو ہریرہ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ شیطان تھا، جن تھا جو 3 راتوں سے میرے پاس آ رہا ہے، اور ہر دفعہ وہ جھوٹ بول کر بہانے بنا کر نکل گیا۔ اب وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جن ہے یا انسان ہے، انہوں نے جنات پر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ دلوں کے حال جان جاتے ہیں، اور پھر دوسری طرف یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ بڑے سے بڑا کوئی غوث کتب ابدال ہو، کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے، اور اس میں وہ نام لیتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، سنو آپ فرماتے ہیں جس راستے سے حضرت امیر معاویہ گزرے اور وہ گھوڑے پر بیٹھے ہوں اور گھوڑے کے پاؤں سے دھوڑ اڑے اور وہ میں عبد القادر کے اوپر پڑ جائے تو فرمایا میں اپنے جنتی ہونے کے لیے کافی سمجھوں گا۔ جس طرح شیعہ نے سیدنا حسین ابن علی کے نام پر گھوڑا نکالا ہوا ہے، اب سنیوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر گھوڑا نکال لیا ہے۔ کہتے ہیں حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتا بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال، اور حضرت ابو ہریرہ تو ظاہر ہے ان سے شان میں بہت بلند ہے۔ مجھے بتائیں اگر حضرت ابو ہریرہ کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہ جو شیطان تھا
جن تھا انسانی شکل میں میرے سامنے آیا ہوا ہے، تو غوث قطب ابدال اگر یہ دعویٰ کریں تو جھوٹ ہی بول رہے ہیں نا، اس کے علاوہ تو اور کوئی بات نہیں، یا ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، یا پھر مانیں کہ ان کے بزرگوں کا درجہ حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ ہے۔ پھر اتنا نہیں ماننا، پھر یہ بھی ماننا ہے کہ جن بزرگوں نے آپ کو یہ پٹی پڑھائی تھی، چاہے وہ عبد القادر جیلانی ہو یا احمد بن حنبل ہو، یا بعض لوگ عبداللہ ابن مبارک کے متھے یہ مارتے ہیں وہ گھوڑے کے قدموں کی خاک والا معاملہ، تو یہ سب لوگ ہمیں کہانیاں کروا کے گئے، اور دیکھیں کتنے فخر سے یہ بیان کرتے تھے کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں۔ گویا کہ یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، غوث قطب ابدال تھے شاہی کوئی نہیں۔ تم اپنے بابوں کو جانوروں سے بدتر سمجھتے تھے، ان کے قدموں کی خاک سے بدتر سمجھتے تھے، جبکہ ہمارے نزدیک یہ بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والی بات ہے، کیونکہ جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک مومن کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے۔ آج کا بھی کوئی مسلمان کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے، یہ توہین ہے ایک مسلمان کی، اس کو جانور سے بدتر کہنا۔ جانوروں کے ساتھ تشبیہ تو کافروں کی دی گئی ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، اور تم مومنین کو اس لیول پر کر رہے ہو، تمہارے بزرگوں نے تمہیں یہ بات بھی غلط بتائی۔ چلے یہ مان بھی لیں تو تمہارے بابے تو کہتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، غوث قطب ابدال تے شاہی کوئی نہیں، اور میں کہتا ہوں میرے نبی ایسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، اور تم تو بابوں کو جانوروں سے بدتر سمجھتے تھے۔ تمہارا نعرہ درست تھا، اور ہم تو کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی ایسا ہے ہی کوئی نہیں۔ تم صحابہ سے کمپیئر کروا رہے تھے، ہم تو نبی کی بات کر رہے ہیں، میرے نبی ایسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ تو آپ دیکھیں تمہارے بزرگوں کے بتائے ہوئے جعلی سلوگنز بھی ہمارے سلوگن کے آگے الحمدللہ فیل ہیں۔ ہم دونوں اعتبار سے کتاب و سنت کی دلائل کی روشنی میں بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ دوسری مثال سنیں، صحیح مسلم میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف کے قریب ایک اراضی خالی ہوئی، تو بنو سلمہ کے لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم مسجد نبوی کے قریب شفٹ ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے گاؤں سے آنا پڑتا تھا نماز ادا کرنے کے لیے اتنی دور سے، تو تردد تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے بنو سلمہ کو بلایا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم مسجد نبوی شریف کے قریب شفٹ ہو رہے ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسے ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب اتنی دور سے چل کے آتے ہو تو ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نیکیاں لکھتا ہے۔ تو انہوں نے مدینہ شریف مسجد نبوی کے قریب شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر دیا، حالانکہ یہ آپشن بھی موجود تھا کہ وہ گاؤں سے اڑ کر آ جاتے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں بیت اللہ شریف میں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں مسجد نبوی شریف میں، اور عصر کی نماز کہتے ہیں جی یروشلم جا کے پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ظاہر کوئی جگہ ہی نہیں بچتی، پھر وہ کہتے ہیں جی ایک پڑھ دینے داتا دربار تے ایک پڑھ دینے جناب اجمیر شریف، وہ میں مکا چھڑے سارے بابے ہوں۔ تو میرے بھائی صحابہ اکرام تو مدینہ شریف کے قریب گاؤں سے اڑ کر نہیں آ سکتے تھے مسجد نبوی میں، اور نمازوں کی وجہ سے مسجد نبوی کے قریب شفٹ ہو رہے تھے۔ ان بیچاروں کو کہاں پتا تھا کہ ہمارے بعد جو ہمارے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے بھی بدتر لوگ ہیں، اتنے بدتر لوگ کہ وہ گھوڑے کے قدموں کی خاک سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں، وہ اڑا کریں گے۔ انہوں نے تو پروٹیسٹ کر دینا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ہمارے جانوروں کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے بدتر لوگ اڑتے ہیں، ہم کیوں نہیں اڑ سکتے؟ لو سامو میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں۔ ہاں یہ تھوڑی شامت آئے گی۔ ایک اور حدیث بخاری اور مسلم میں، تیسری مثال سنیں، اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میدان جنگ میں ایک دفعہ ایک کافر کے ساتھ ہماری لڑائی جاری تھی، انصاری صحابی نے صرف اس بنیاد پہ کہ اس نے موت سامنے دیکھتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا تو اس نے اپنی تلوار روک لی اسے، انصاری صحابی نے، لیکن میں نے اپنا نیزہ اس کو مار کر قتل کر دیا۔ بعد میں ان کو دکھ ہوا کہ مجھ سے وہ غلط کام ہوا ہے، نبی علیہ السلام تک اطلاع پہنچی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ خود ہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس طرح ہوا تھا، اس انصاری صحابی نے تو اس کو چھوڑ دیا لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے، لیکن میں نے اس کو قتل کر دیا نیزہ مار کے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا تھا پھر تو نے اس کو کیوں قتل کر دیا؟ تو انہوں نے جو آگے سے جملہ بولا وہ سارے بزرگوں کی بزرگی کو فارغ کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے ڈر کر کلمہ پڑھا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس پر جو جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اسامہ تو نے اس کا دل چیر لیا تھا کہ وہ ڈر کے پڑھ رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا حضرت اسامہ کی اسیسمنٹ یہ تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ ڈر کے پڑھا ہے، دل تو نہیں چیرا تھا، ورنہ وہ کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ
دل چین لیا تھا میں نے جب ہمارے گھوڑے کے قدموں کی جو خاک سے بدتر لوگ ہیں، اتنے ذلیل لوگ جو گھوڑے کے قدموں کی خاک سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں، وہ ذلیل لوگوں کے دلوں کا حال جان لیتے ہیں، تو ہم تو بڑے اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں۔ جی یا رسول اللہ، میں نے اس کا دل چیر کے پڑھ لیا تھا کہ وہ اوپر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، اندر سے وہ منافق ہی ہے۔ پھر نبی الاسلام کو ایسا جلال آیا، آپ نے فرمایا اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، یہ جملہ آپ ریپیٹ کرتے رہے، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، جب وہ قیامت والے دن لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا۔ اسامہ ابن زید کہتے ہیں حضور یہ جب جملے ریپیٹ کر رہے تھے اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، تو اسامہ تو پھر ان کی جو کیفیت ہے وہ سوچ سکتے ہیں، وہ آج کا مسلمان تو نہیں تھا، کہتا جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، یا رسول اللہ آپ نہیں سنبھالنا ہے۔ ان کو پتا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا بھائی، کام ہی بہت بڑا ڈال دیا میں نے۔ وہ کہتے ہیں میں نے خواہش کی کہ آج سے پہلے میں کافر ہوتا، آج ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا، کم از کم میرے نامہ اعمال سے یہ گناہ تو دھل جاتا جو میں نے ایک کلمہ گو شخص کو قتل کر دیا، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اب مجھے بتائیں، جو لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگ دلوں کا حال جان لیتے ہیں، اور اس وقت جو ہمارے غوث وقت ہیں باپا جانی، ان کا اپنا حال یہ ہے کہ ان کے اپنے پوتے معاویہ جس کا نام انہوں نے رکھا ہے، اتنی موٹی اس کو اینک لگی ہوئی ہے، خود بھی وہ اینک کے بغیر پڑھ نہیں سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے دلوں کا حال جانتے ہیں، اور آپ کے پرانے بزرگ بھی اس طرح ہی تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ 40 سال کے بعد دور کی نظر تو ڈیفینیٹلی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جب آپ بڑی عمر میں جاتے ہیں، جس طرح کہ عبدالقادر جیلانی تھے، وہ 90 سال کے ہو کر فوت ہوئے ہیں، یقیناً ان کی دور کی نظر بھی کمزور تھی، قریب کی بھی کمزور تھی۔ پھر اس زمانے میں انگریزوں کی بنائی ہوئی اینک وہ استعمال کرتے ہوں گے، اس وقت تک اینک آ چکی ہوئی تھی دنیا میں، تو امید ہے کہ وہ اینک استعمال کرتے ہوں گے، یا ان تک اگر اینک نہیں پہنچی تھی تو پھر بیچارے بڑے ہی خطاطی والا قرآن پڑھتے ہوں گے دیکھ کر، یا زبانی پڑھ لیتے ہوں گے۔ تو جن بابوں کے بارے میں تمہارا خیال ہے نا کہ یہ دلوں کے حال جانتے ہیں، میں نے بارہا کہا کہ میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ کاغذ پہ لکھ کر دیتا ہوں، کوئی دنیا کا غوث قطب ابدال زندہ مردہ قیامت تک آنے والا صرف پڑھ کے بتا دے، مشین ڈیزائن کے اس فارمولے کو سمجھانا تو دور کی بات ہے، ریسائٹ کرے جس طرح یہ خود کرتے ہیں، یعنی قرآن کی پڑھ لیتے ہیں انہیں ترجمہ نہیں آتا، اس طرح ہی پڑھ کے بتا دیں یہ لکھا کیا ہوا ہے، جب تک کہ وہ میکینیکل انجینئرنگ کر نہیں لیتا وہ اس کو ریسائٹ بھی نہیں کر سکتا دیکھ کر، دل کا حال تو دور کی بات ہے۔ ان کے چیلنج بس سنیں۔ باقی میں نے اکثر عرض کیا ہے، یہ سارے بابے حج عمرے کے لیے جاتے تھے مکہ مدینہ، تیل نہیں دریافت ہوا۔ حضرت ارامکو کمپنی امریکہ کی 1944 میں، آج ہے 19 جولائی 2026، یعنی ابھی 100 سال پورے نہیں ہوئے، ارامکو کمپنی نے تیل نکالا عرب کی سرزمین میں۔ پہلے تو بڑے غریب لوگ تھے، تمہارے سارے بزرگ حج عمرے کے لیے گئے، کسی سے تیل دریافت نہیں ہوا، اور یہ بزرگ وہ تھے جو نیچے نگاہ مارتے تھے تو 7 زمینیں کراس ہو جاتی تھی جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اور تیل بھی کراس ہو جاتا تھا، اور اوپر دیکھتے تھے تو لوح محفوظ پڑھ لیتے تھے، لیکن کسی سے تیل دریافت نہیں ہوا۔ کہانی پھر یہ آئے دن تخت بلقیس والا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں قرآن پاک میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی تھا آصف بن برخیہ، وہ تخت بلقیس لے آیا تھا، تو نبی علیہ السلام کا کوئی امتی کیوں نہیں لا سکتا؟ بالکل، اگر کوئی لا سکتا ہے تو لائیں، پروڈیوس کریں اس کو۔ سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی نے تو کوئی تخت اس طرح کا حاضر نہیں کیا، اور بعد والوں نے کیا ہے تو لا کر بتائیں بھائی، کسی نے منع کیا ہے؟ میں نے ان کو پکڑ لیا ہے۔ وائٹ ہاؤس غائب کریں امریکہ سے، مارگلا ہلز پہ رکھیں، پورا امریکہ مسلمان ہو جائے گا، ٹرمپ بھی کلمہ پڑھ لے گا، یا اسٹیچو آف لبرٹی غائب کریں اور لا کر آپ لاہور میں راوی کے پل کے اوپر رکھیں، تو سارے کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں گے۔ اتنی بڑی آپ کی کرامت دیکھ کر تو اللہ سے ڈر جائیں، اس طرح دنیا میں نہیں ہوتا۔ پھر بخاری اور مسلم میں ایک ایسی حدیث ہے کہ جس کو سننے کے بعد آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہوگا کہ یہ اپنے بزرگوں کی طرف جو کرامتیں بنا کر مشہور کرتے ہیں وہ صراحتاً کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ وہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے دنیا میں زہر پی کر خودکشی کی، جہنم میں آگ کے عذاب کے ساتھ اس پہ یہ عذاب مسلط کیا جائے گا کہ وہ مسلسل زہر پیتا رہے گا، اسی طریقے سے اس کے منہ سے جھاگ چھوٹے گی، اس کی انتڑیاں کٹیں گی، وہ ساری تکلیف کاٹے گا۔ جس نے دنیا میں اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کی، جہنم میں بھی بار بار اسے پہاڑ سے نیچے پھینکا جائے گا اور مسلسل یہ عذاب اس پر جاری رہے گا۔ جس نے اپنے پیٹ میں چھرا مار کر خودکشی کی، کسی دھاری دار آلے سے اپنے آپ کو قتل کیا،
یہ عذاب جہنم میں اس پر مسلسل مسلط کیا جائے گا۔ اس حدیث پر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ زہر پینا حرام ہے، اور یہ آپ کو بتاتے ہیں ہمارے بزرگ جو ہے نا، وہ بسم اللہ پڑھ کے زہر بھی پی لیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر خالد بن ولید کی طرف ایک جھوٹا واقعہ منسوب کیا، المعجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے، مجموع الزوائد میں امام حیثمی لے کر آئے، انہوں نے خود جرح کی اس واقعے پہ، یہ بالکل جعلی واقعہ ہے بھائی۔ خالد بن ولید خلاف شرع کام نہیں کر سکتے تھے، کہتے ہیں جی کرامت ہوتی وہی ہے جو خلاف عقل ہو، بالکل کرامت خلاف عقل ہوتی ہے، خلاف شرع نہیں ہوتی۔ آپ جو کرامتیں بتا رہے ہو یہ خلاف شرع ہیں۔ اگر آپ یہ بتائیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بزرگوں کی دعا کی برکت سے کوئی بارش نازل فرما دی، تو ہم کہتے ہیں بالکل ہو سکتا ہے ایسے، یہ پاسبل ہے۔ لیکن خلاف شرع کوئی بات، جس طرح یہ زہر پینا، اس کو کرامت کہنا، یہ کرامت کی بھی توہین ہے، قرآن و سنت کی بھی توہین ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ سے آپ معافی مانگے۔ باقی اگر کسی بزرگ کو کوئی الزام ہے نا، تو ہم اس سے آسان ٹیسٹ رکھتے ہیں، تیزاب کو چھوڑ دیں، زہر کو چھوڑ دیں۔ کوئی شخص اپنے بزرگوں کا نام لے کر یا اللہ رسول کا نام لے کر بھی ننگے پاؤں فرش پر کھڑا ہو کر ساکٹ میں 2 انگلیاں دے اور اس دنیا میں دوبارہ لینڈ کر کے بتائے، آخرت میں جا کے لینڈ کرے گا۔ اگر کسی کو اپنی بزرگی پہ ناز ہے، پیر لٹکن شاہ صاحب آپ نے پریشان نہیں ہونا، ساکٹ والا کام آپ سے نہیں کروائیں گے، آپ پہلے انشاءاللہ مان جائیں گے۔ اس سے پہلے ہی آپ کہہ دیں گے کہ میرے نبی عیسیٰ ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، بلکہ آپ تو کہیں گے کہ میرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں سن۔ انجینئر صاحب تھوڑے بابے دی کیا بات ہے جی، ہمارے بابے ہیں یہ امام بخاری، امام مسلم، جنہوں نے ہمیں رسول اللہ کا تعارف کروایا۔ ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے۔ ہمارے بابے ہیں جنہوں نے ہمیں نبی علیہ السلام کا تعارف کروایا، الحمدللہ۔ پھر آئے دن آپ ان لوگوں کے دعوے سنیں کہ جی ہمارے بزرگ جو ہیں وہ روحانی بائی پاس کر دیتے ہیں، روحانی آپریشن کر دیتے ہیں، آپ کو خرچہ کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنی تکلیف سے بندوں کو گزاریں گے، خصوصاً وہ لوگ جو بیچارے چیرا لگوانے سے ڈرتے ہیں، انستھیزیا سے ڈرتے ہیں کہ جی دوبارہ شاید ہم ہوش ہی میں نہ آئیں۔ ان سے یہ کہتے ہیں جی آپ کا روحانی آپریشن کروا دیتے ہیں، فلاں جگہ بزرگ بیٹھے ہیں وہ کر دیں گے، اور لوگ آج بھی ان کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ میڈیکلی بالکل جھوٹ ہے، روحانی آپریشن اس طریقے سے نہیں ہوتا بھائی۔ اگر اس طریقے سے ہونا شروع ہو جاتا، نبی علیہ السلام اس طرح کے کوئی آپریشن کرواتے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے، شہد میں شفا ہے، کپنگ کروانے میں، پچھنے لگوانے میں، حجامہ جسے کہتے ہیں اس میں، اور داغ لگانے میں۔ لیکن میں اپنی امت کو داغ لگانے سے منع کرتا ہوں، حرام کے درجے میں نہیں، پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن مسلم شریف میں 2 حدیثیں موجود ہیں، جب ایک صحابی کا خون نہیں رک رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے باقاعدہ داغ لگوایا اس کو، صرف اس لیے کہ اس کا خون رک جائے۔ نبی علیہ السلام نے بھی باقاعدہ میڈیکل علاج کروایا ہے، حالانکہ معجزہ بھی ظاہر ہو سکتا تھا اگر اللہ چاہتا ہو، جس طرح کہ بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، نبی علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، بالکل سلامت ہوگی، یہ ہو سکتا ہے، لیکن جب اللہ چاہے۔ یہاں پر نہیں تھا حکم، تو نبی علیہ السلام نے میڈیکل علاج کیا۔ اور تم لوگ اس طرح کے دعوے کرتے ہو کہ جی ہمارے بزرگ جو ہیں وہ روحانی آپریشن کر دیتے ہیں، تو میں نے ایک چھوٹی سی بات رکھی ہے کہ بڑے آپریشن چھوڑ دو، ایک نوزائیدہ نو مولود بچہ ہم آپ کے کسی غوث کتب ابدال کے پاس لے کر جاتے ہیں، وہ روحانی طور پر بغیر بلیڈ چلائے اس کا ختنہ کر دے۔ ختنہ تو لوگوں کے سامنے نظر آ جائے گا نا، روحانی آپریشن اندر سے کس نے دیکھنا ہے؟ وہ کہیں گے ہم نے تو کر دیا ہے، چاہے ڈاکٹر کہتے رہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، یہ بندہ مر جائے گا، اور مر بھی جائے تب بھی انہوں نے نہیں ماننا، انہوں نے کہنا جی حکم ربی ہے۔ ختنہ تو نظر آ جائے گا نا۔ جیڑا بابا یہ کہنا ہے نا میں روحانی آپریشن کر سکنا، تو بڑا آپریشن نہیں، چھوٹے آپریشن سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ لے کر آتے ہیں، نگاہ مار کے اس کا روحانی آپریشن کریں کہ وہ اس کا ختنہ کرنے میں کامیاب ہو جائے، اور اگر کامیاب نہ ہوا یہ کر دیں گے پھر، ہاں اشارے کے لیے، بلکہ ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ آزاد ہو جائیں، پھر اللہ توبہ کرے بیٹھ کے، جان ہی چھوٹ جائے ان کی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی روحانیت مزید مضبوط کر دیں گے۔ تو جس بابے سے روحانی خطرہ نہ ہوا ہم اس کی روحانیت مضبوط کر دیں گے۔ ہاں، روحانیت مضبوط کرنے کے لیے آپ نے سمبل یاد رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں چڑیا جانور ہے، یہ اڑ سکتا ہے، تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، وہ کیوں نہیں اڑ سکتا؟ ہم کہتے ہیں بالکل اڑ سکتا ہے، الحمدللہ۔ حضرت گورا شریف نے 800 سے 125 سال پہلے اڑ کر بتایا، اور آپ کے جو بزرگان دین ہیں وہ 4 مہینے ڈاکوؤں سے بچتے ہوئے پیدل سفر کر کے حج عمرے پہ جاتے تھے۔ الحمدللہ گورا صاحب نے جہاز بنائے، اور 1972 میں بوئنگ کی فلائٹ شروع ہوئی، اور واقعتاً آج انسان اڑتا ہے، لیکن کسی غوث کتب ابدال کی وجہ سے نہیں اڑتا، گورا صاحب کی وجہ سے اڑتا ہے، حضرت بوئنگ کمپنی کی وجہ سے اڑتا ہے، حضرت ایئر بس کی وجہ سے اڑتا ہے، ہاں حضرت غوث پاک کی وجہ سے نہیں اڑتا۔ تو بالکل اڑ سکتا ہے عقل استعمال کر کے۔ ہاں تمہارے بابوں کا اڑنا وہ بھنگ پی کر تو اڑ سکتے ہیں، کوئی اور نشہ کر کے تو اڑ سکتے ہیں، فزیکلی نہیں اڑ سکتے۔ کہتے ہیں نہیں جی چڑیا اڑ سکتی ہے، جانور ہے، بابا کیوں نہیں اڑ سکتا؟ تو اڑو،
دوسرا, تمہارے بابوں کے مرید جو ہیں وہ بھی انسان ہیں, وہ بھی چڑیا سے افضل ہے. کوئی مرید ہی اڑ کے بتا دے, باپا جانی سے ہم نہیں کہتے, ان کی بےزتی ہو جائے گی, کوئی مرید ہی اڑ کے بتا دے, کوئی نہیں اڑ سکتا. بالکل جھوٹ ہے. پھر یہ کہتے ہیں جی اگر مچھلی تیر سکتی ہے تو ہم اپنے بزرگوں کے بارے میں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے مسلح ڈالا سمندر کے اوپر, نماز پڑھنا شروع کر دی, تو مچھلی تیر سکتی ہے تو بابے کا مسلح کیوں نہیں تیر سکتا؟ ہم تو کہتے ہیں بالکل سارے بابے اکٹھے کرو, ان کے لیے بحری جہاز ارینج کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جا کے 20 سمندر میں کہیں گے آئیں جی یہاں پہ تجربہ کریں اپنے مسلح کا, یہ کر کے بتائیں آپ تجربہ, اور یہاں پہ نماز پڑھیں. سب جھوٹ ہے. ہم اس پہ پھر ریبٹل کرتے ہیں کہ اگر ویل مچھلی 1.5 گھنٹے کے لیے اپنا سانس روک سکتی ہے تو غوث کتب ابدال کیوں نہیں روک سکتے؟ تو ٹھیک ہے 1.5 گھنٹے کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ کے بندو, جتنا یہ کھاتے ہیں نا, جتنے موٹے ہو چکے ہیں, یہ 1.5 منٹ کے بعد ہی فارغ ہو جائیں گے. ویسے تو عام صحت مند بندہ جو ہے نا, جس کی صحت ٹھیک ہو, 3 منٹ تک سانس روک سکتا ہے. یہ ریکارڈ جو بنے ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے, 3 منٹ سے اوپر بندہ کوئی سانس نہیں روک سکتا. تو ویل مچھلی جتنا تو سانس کوئی بابا روک کر بتائے, سب کا سب جھوٹ ہے, کوئی ایسا نہیں کر سکتا. یہ ہمارے جو پاکستان میں ایک شخص تھا قدرت اللہ شہاب, اور پھر اس کے جو ساتھی تھے اشفاق احمد صاحب اور ممتاز مفتی, یہ سارے کہانیاں کروا کے گئے, اور آج یہ کہانیاں ان کے گلے پڑی ہوئی ہیں, ان کے ماننے والوں کے گلے پڑی ہوئی ہیں. یہ آپ کو جو سننے میں ملتا ہے نا جی 1965 میں آ کر بم پکڑ لیے تھے بزرگوں نے قبروں سے نکل کر, بیسیکلی اس وقت حکومت تھی ایک ڈکٹیٹر ایوب خان کی, اسے خوش کرنے کی خاطر انہوں نے لوگوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ جی اس وقت نبی الاسلام ان کے اصحاب گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے جنگ کے لیے خود آئے ہوئے ہیں, بزرگ قبروں سے نکل کر بم پکڑ رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ڈکٹیٹر کی حکومت لیجیٹمائز ہے. یہ کام کیا قدرت اللہ شہاب نے, ممتاز مفتی نے, اور بعد میں ان کی کلی کھل گئی. 1965 میں جو بابا قبر سے نکل کر راوی کے پل پر بم پکڑ رہا تھا, 2009 میں اسی داتا دربار پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا, 55 بندے شہید ہو گئے, دربار پہ آ کے ٹھوک کے چلے گئے, بم کیچ نہیں ہوا. جو انڈیا کے بم جو ہیں کیچ کرتے تھے اپنی قبر سے نکل کر, یعنی جو بابا ڈائیو لگا کر بم پکڑتا تھا, ہاتھ میں کیچ پکڑایا, اسے ڈراپ ہو گیا. چلے ہو سکتا ہے ڈراپ ہو جائے, یہ چانس ہے کہ بعض اوقات انسان سے مس فیلڈنگ بھی ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو پچھلے سال ہوا مئی 2025 کی جنگ میں 80 سے زیادہ شہروں کے اوپر ڈرونز پھینکے انڈیا نے, پاکستان کے, جن میں وہ سارے بڑے شہر شامل ہیں, چاہے وہ بری امام صاحب کا اسلام آباد ہو, چاہے داتا صاحب کا لاہور ہو, چاہے عبداللہ شاہ غازی کا یا ہمارے باپا جانی کا کراچی ہو. سارے شہروں پر ڈرون گرے, کسی بابے نے قبر سے نکل کر ڈرون نہیں پکڑا, کیونکہ اب کیمرے کا دور ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا اب قیامت تک کوئی اس طرح کا بندہ سامنے نہیں آئے گا سوائے ایک ایکسیپشن کے, وہ دجال ہوگا. ہاں, اس کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے, وہ اس طرح کے کارنامے کرے گا, مردہ بھی زندہ کر دے گا. اور اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ یہ دجال ہے, لیکن اس وقت صوفیوں کے ماننے والے کہیں گے آپ کو نہیں پتا, سیدنا دجال کے منہ سے اللہ بول رہا ہے, جس طرح کہ سیدنا بازید بستامی کے منہ سے اللہ بولتا تھا جب وہ کہتا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. بھئی جو اس قسم کا گستاخانہ دعویٰ کر کے بزرگ ہے, پھر دجال بھی اگر اس قسم کا دعویٰ کرے تو انہوں نے کہنا ہے کہ سیدنا دجال کے منہ سے اللہ بول رہا ہے نا, یہ اللہ ہی زندہ کر رہا ہے, انہوں نے تو یہ کچھ کرنا ہے. اور جو کتابوں کے ماننے والے ہیں وہ اس وقت بھی کہیں گے کہ میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے تو دجال ہے. یہ بخاری مسلم میں آیا ہوا ہے کہ کتابوں کے ماننے والے اس وقت یہ کریں گے, اور بابوں کے ماننے والے فوراً اس کے سامنے ڈھیر ہو جائیں گے, ولیعوذ باللہ تعالی. پھر رہی صحیح کسر جو تھی نا, خادم رضوی صاحب نے نکالی, انہوں نے یہاں پر ایک چورن بیچا, بار بار ایک چیز بیان کی, ہر جلسے میں بیان کی کہ جی امام مالک فرماتے ہیں کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہوں اور امت اس کو روکنے کے لیے کوئی کوشش نہ کرے, اس سے بہتر ہے کہ امت مر جائے. امام مالک فرماتے ہیں پھر امت زندہ کیوں ہے, پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے, بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. تو ہم نے کہا تھا بابا جی رکو ذرا, صبر کرو. آجا بابا جی تیرے غوث کتب افضال کیوں نہ مر جائیں, انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ وفاداری نہیں کرنی, انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا, انہوں نے شفاعت رسول کا حقدار نہیں ٹھہرنا قیامت والے دن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمہارے غوث کتب افضال جو اپنے مریدوں کو جلا کر راکھ کرتے تھے, اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ نبی علیہ السلام کی شان میں جو گستاخانہ فلمیں اپلوڈ ہوئیں یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک کے اوپر یا باقی جگہوں پر, وہ نگاہ مار کے ان کو ڈیلیٹ نہیں کروا سکے. ہم نہیں کہتے کہ ہارڈ ڈسک جلا کے راکھ کر دیں, کم از کم ویڈیوز ڈیلیٹ ہوں, نہیں کروا سکے. تو بابا جی تمہیں یہ کہنا چاہیے
کہ امت نہ مرے، غوث کتب ابدال مر جائیں، بلکہ ان کے لیے تو تمہیں یہ لفظ بھی استعمال کرنا چاہیے، چونکہ وہ نگاہ مار سکتے تھے اس لیے ایسوں کو تو کتے کی موت مرنا چاہیے کہ وہ اپنے نبی کے دفاع کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. اور یہ کتا وہ مدینہ شریف والا سگے مدینہ، مجھے بابا جی نے کہا نا کہ سگے مدینہ تو میرا لقب ہے. تو ہوں تو مطلب ہوں ہی نا مدینے کا کتا، تو میں مشہور ہوں، سگے مدینہ تو میرا لقب ہے. ہاں تو وہ بابا جانی والا سگے مدینہ، یعنی پھر ایسے کتوں کو مر جانا چاہیے جو نگاہ مار کے گستاخانہ ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کروا سکتے. امت کیوں مر جائے؟ دعویٰ تو ان کا تھا، تو اللہ کا شکر ہے ان کے دعوے کی کلی بھی کھل چکی ہے. اب اس میں بس اوقات یہ اپنے بابوں کو بچانے کی خاطر کہیں گے جی کہ کعبے میں بھی کرین گری تھی، اتنے لوگ شہید ہو گئے، تو تمہارا اللہ کہاں تھا؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ 2-4 سال پیچھے چلے جائیں، مسجد الحرام کے اندر ہی طواف کر رہے تھے، سارے کے سارے مسلمان تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، کرین اوپر سے آئی، گر گئی، کئی مسلمان اس کے اندر شہید ہوئے، ساری دنیا نے دیکھا. وہاں پر اللہ کہاں چلا گیا تھا؟ جب جیسے یہ کہتا ہے نا کہ داتا صاحب اپنے مزار پر بم بلاسٹ کرنے والے کو نہیں پکڑ سکے، داتا صاحب کدھر چلے گئے تھے؟ تو میں اس سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اس وقت اللہ کہاں تھا جب کرین گری، اتنے مسلمان شہید ہو گئے؟ بالکل ہم بتائیں گے، ہمارا اللہ ہے، ہم بتائیں گے. تم پہلے بابوں کا تو جواب دو نا، اللہ کا جواب تو ہم دیتے ہیں. اللہ نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کعبے میں حفاظت کروں گا یا کعبے کی حفاظت کروں گا. کوئی آیت حدیث مجھے بتائیں سوائے اس کے کہ قرآن پاک میں اصحاب الفیل کا واقعہ رپورٹ ہوا، صرف اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابراہ کے لشکر کو تباہ کیا کہ اس سال نبی علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا، اس ایک سال کو یادگار بنایا. اس کے بعد یزید پلید کے دور کے اندر صحیح مسلم میں آتا ہے کعبہ شریف کی توہین ہوئی، منجنیق سے بمباری ہوئی، غلاف کعبہ جل گیا، ایک حصہ ڈیمیج ہو گیا، کوئی حفاظت نہیں ہوئی. اس سے بڑھ کر صحیح بخاری میں آتا ہے حسین ابن علی علیہ السلام، اور یہ علیہ السلام امام بخاری نے لکھا ہے 3748 نمبر حدیث میں، اور مولوی نے ترجمے میں رضی اللہ عنہ کر دیا، ایسا 2 نمبر ہے مولوی. امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد گورنر یزید کے سامنے رکھا گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہوتے ہوئے دیکھا کیونکہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے. حفاظت ابراہ کے لشکر سے ہوئی، یا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ دجال کے اگینسٹ حفاظت ہوگی، بس اس کے علاوہ کوئی حفاظت رپورٹ نہیں ہوئی ہے. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آیا بخاری مسلم میں کہ قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، کوئی حفاظت نہیں ہوگی. دنیا بقدر ایفرٹ ہے، امت نے حفاظت کرنی ہے. لیکن تمہارا دعویٰ تھا کہ بزرگ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، تو جب پاکستان کے کسی شہر میں بم پھٹے گا تو ہم بزرگوں سے پوچھیں گے، جو تم کہتے ہو نا اس شہر میں اس بابے کی ڈیوٹی ہے، اس شہر میں اس بابے کی ڈیوٹی ہے. اور وہ ہمارے کوکب نورانی صاحب کہتے ہیں ایک تو وہ وزیر اعظم ہے جن کو عوام سلیکٹ کرتی ہے، اور ایک پاکستان کے روحانی وزیر اعظم ہے وہ داتا صاحب ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں، مگر اس ملک کے روحانی تاجدار، اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ. تو بھائی اس وقت IMF کا جو قرضہ ہے میرا خیال ہے وہ عمران خان، نواز شریف، شہباز شریف، زرداری سے نہیں پوچھنا چاہیے، جو روحانی پرائم منسٹر ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ حضرت یہ IMF کا قرضہ کس طرح اترے گا. اور تمہارے ماننے والے تو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ IMF قرضہ مانگے تو کہنا جی آیا جے خوری. مطلب وہ کدھر گئے بابے جو مسلح اٹھا کر سونے کی کانیں دریافت کر لیتے تھے؟ وہ بابے کدھر گئے؟ وہ کہتے ہیں جی وہ بابے تھے انجینئر صاحب نے مار دیتے. ایک ریجنل میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اگر حضرت عیسیٰ ابن مریم مردے زندہ کر سکتے تھے تو شیخ عبد القادر جیلانی کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ کے بندوں ڈر جاؤ. میں پھر اس کو مزید ایکسٹراپولیٹ کروں گا کہ اگر حضرت عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو کون کون سا بابا ہے جس کا باپ نہیں مل رہا؟ اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا مطلب اس امت میں کیا ہے. آپ نے وہ بابا ڈھونڈنا ہے کہ جو معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا وہ اس امت میں ٹرانسفر ہوا ہو. نبی علیہ السلام کو وہ معجزات نہیں دیے گئے. سورۃ الانبیاء میں آیا کہ یہ نبی وہی معجزے کیوں نہیں لے کر آتا جو اگلے انبیاء کو دیے گئے تھے؟ اس کے جواب میں ہونا چاہیے تھا کہ جی سارے معجزے تو دکھا رہے ہیں، بلکہ عبد القادر جیلانی دکھا رہے ہیں. اور یہاں بابا جی خادم رضوی صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ ایمبولینس میں لاش رکھی ہوئی تھی ممتاز قادری کی، تو وہ 2 تلواریں لے کر ایسے باہر نکل آیا. پھر پولیس والوں کو دیکھا، پھر لمحہ پہ گیا. کہنے لگے جدو میں رویا نا جی ہوں ممتاز قادری دے والد صاحب جی بھی زندہ. کہنے لگے ممتاز قادری دی قبر انور جو 2 تلواراں باہر آ گئی. یہ خواب دی گل نہیں، کہنے لگے میرے ویکھ دیا میری پوتی نہیں یہ منظر بھائی ویکھیا. اللہ دے بندے باہر نکلتے پوری دنیا کو مسلمان کر لے، سوری مسلمان نہیں بریلوی کر لے. سب کہانیاں جھوٹ بولا بھائی انہوں نے. تو نبی علیہ السلام کے حق میں بھی ہم وہی معجزات مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ظاہر کیے. ادروائز
اپنی طرف سے بنا کے معجزات یا کرامات منسوب کرنا یہ دین میں تحریف ہے۔ تو ہم مانتے ہیں کرامت ہو سکتی ہے، ہم نہیں مانیں گے تو بھائی ہم اپنے پلیٹ فارم کو کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم دنیا میں ختم نبوت کا پروڈیوس ہوا کہ جس نے نہ کوئی اگلا چھوڑا، نہ کوئی پچھلا چھوڑا، نہ کوئی قادیانی دجال، نہ کوئی چشتی رسول پارٹی، نہ کوئی تھانوی رسول پارٹی، نہ کوئی شبلی رسول پارٹی، ایک رٹ سے اڑا دی۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ کرامت ہے بھائی۔ ہاں کرامت آپ نے، ہم تو مانتے ہیں، ہم کیوں نہیں مانیں گے بھائی؟ ہمارے ساتھ تو کرامت ہوئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی، ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلط کر دیا۔ اور بھائی میں تو ایسا صوفی درویش بندہ تھا کہ بالکل الگ تھلگ زندگی گزار رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ڈائنامک لائف میں ڈالا، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، یہ کرامت ہے۔ البتہ تخت بلقیس کی جو آپ بات کرتے ہیں نا، وہ کرامت نہیں ہے، ہم سمجھانے کے لیے اس کو کرامت کہتے ہیں، ادروائز دقت نظر سے دیکھیں وہ کسی صورت کرامت نہیں ہے۔ جو سورۃ النمل میں رپورٹ ہوئی اور تفصیلاً حدیث سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے، کتاب التفسیر چیپٹر میں، عاصم بن برقیہ ایک ان کا درباری تھا، اب یہ تفصیل نہیں آئی کہ وہ نبی تھا یا کوئی فرشتہ تھا یا کوئی جن تھا، بہرحال جو بھی تھا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت کا معاملہ کیا بقول آپ کے۔ ہمارے نزدیک تو اس نے دعویٰ کیا، اور کرامت جو ہے وہ دعوے کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو آپ کے سامنے لے آؤں گا۔ اس سے پہلے جو جن تھا اس کا دعویٰ بھی کوئی چھوٹا نہیں تھا، وہ بیچارہ اس دعوے کے آگے مطلب مشہور نہیں ہو سکا، ادروائز اس کا بھی دعویٰ بڑا تھا کہ آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا، وہ بھی نہیں کوئی کر سکتا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ بہرحال وہ طاقتور جن تھا، لیکن اس نے پلک جھپکنے سے پہلے وہ حاضر کیا۔ تو یہ کرامت نہیں ہے، ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، یہ دعویٰ تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ جی تخت بلقیس آ گیا تھا تو ہمارے بزرگ بھی لا سکتے ہیں، تو لاؤ بھائی، انجینئر نے روکا ہوا ہے، وائٹ ہاؤس غائب کرو، مارگلا ہلز پہ لا کے رکھو، ٹرمپ بھی سجدے میں گر پڑے گا، سارا امریکہ مسلمان ہو جائے گا، پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اسٹیچو آف لبرٹی غائب کرو امریکہ کا، لا کے راوی کے پل کے اوپر رکھو، تو آپ کا پڑوسی ملک انڈیا بھی مسلمان ہو جائے گا، چائنا بھی مسلمان ہو جائے گا، پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی بھائی۔ وہ کہنے کے تیل دے پیچھے کیوں اسی لڑی ہے، کسی بابے دے لڑ کیوں نہ لگ جائیے، ہاں کرو، اسی روکیا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا بھائی، ورنہ تو میں بھی دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ہم نے جو یہ اپنا تخت ہے یہ پلک جھپکنے سے پہلے فلاں جگہ سے منگوا لیا ہے، تو آپ یہی کہیں گے نا کہ کر کے دکھاؤ، مانیں گے تو نہیں نا، تو آپ کے بابا بھی کر کے دکھائیں۔ پرانے بابوں نے جو کچھ لکھا بھائی، جن بابوں کے بارے میں ان کے ناموں کے کلمے رپورٹ ہوئے ہیں اور ایسی ایسی چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں جن کو تم کرامت کہتے ہو، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہاری کرامتیں نہ صرف خلاف شرع ہیں بلکہ انتہائی گستاخانہ اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مذاق اڑانے کے مترادف ہیں۔ مثلا غوث پاک کا لوٹا، کہتے ہیں جی غوث پاک کا ایک مرید تھا، اور باپا جانی نے جنات کے بادشاہ میں لکھا ہے، ان کے مولویوں نے ممبر سے بیان کیا، اس نے لوٹے کی ٹوٹی ایک دفعہ قبلہ رخ نہیں رکھی تھی، نہ کوئی آیت نہ کوئی حدیث کہ یہ رکھنا ضروری ہے، ایسے خود سے ایک دین میں چیز داخل کی، اور جب مرید نے لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی تو انہوں نے غصے سے مرید کی طرف دیکھا تو اس کا کام تمام کر دیا ہے۔ ایسی کوئی نگاہوں سے لیزر انہوں نے ماری جو آج کل ہالی ووڈ والوں نے چوری کر کے فلمیں بنا لی، ہماری ٹیکنالوجی تھی، ہمارے غوث پاک سے انہوں نے چوری کی ہے، جب وہ نگاہوں سے ایسے لیزر مارتے تھے، مرید جلا کے راکھ کر دیا لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے پر۔ وہ مرید جو بیچارہ اس چکر میں مرید ہوا تھا کہ اپنی آخرت بناؤں گا، اپنی دنیا بھی برباد کر لی، اپنی آخرت بھی برباد کر لی، اور باپے کی آخرت بھی لے گیا، کیونکہ سورۃ النساء میں آیا جس نے ایک مؤمن کو ناحق قتل کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے۔ اگر غوث پاک کو دوزخ میں جانے سے بچانا ہے تو بھائی اس کرامت سے لانے برات کرو، ادروائز بابا جی گئے، ہاں، کیونکہ ایک مؤمن کا قتل ناحق انہوں نے کیا ہے۔ لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے کی سزا قتل نہیں ہے، لیزر ماری ہے، ان کو پتا تھا میری لیزر کی اتنی پاور ہے، انہوں کو دیکھ کے لیزر مارنی چاہیے تھی، تھوڑی سائڈ دے کر کے مار دے، چلو ان تچکا لگتا، فارغ ہو گئے، اور تم نے یہ باندھ کے مروایا، ہم نے نہیں کہا کہ مرواؤ۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا شرک کو معاف نہیں کرے گا یا قتل ناحق کو معاف نہیں کرے گا۔ قرآن پاک میں تو موجود تھا، ابو داؤد میں الگ سے حدیث بھی موجود ہے، تو یہ بابا جی کا کیا بنے گا؟ ایک مومن کا قتل ناحق کیا، اللہ سے ڈر جائیں۔ یہ کرامتیں آپ کی نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے بھی خلاف ہیں، دین کا مذاق اڑانے کے مترادف ہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے، انس بن مالک کہتے ہیں میں 10 سال کا تھا، مجھے میری ماں ام سلیم نے چھوڑ دیا کہ حضور کی خدمت کرے گا، آپ کے گھر کا کام کر دے گا، اور اس کے بدلے اس کو روٹی مل جائے گی حضور کے گھر سے۔ اس وقت ظاہر قبائلی سسٹم تھا۔ کہتے ہیں میں 10 سال کا تھا، حضور کی خدمت میں آیا اور 10 سال میں نے خدمت کی،
وضو کرواتا تھا، گھر کا کام بھی کرتا تھا. لیکن ان 10 سالوں میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی الاسلام نے مجھے کبھی ڈانٹا ہو، کبھی یہ کہا ہو کہ یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا. اور کہتے ہیں میں کئی بار نبی الاسلام کے کام کے سلسلے میں گھر سے نکلتا، لیکن چھوٹا بچہ تھا، بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا، بھول جاتا. نبی الاسلام کافی دیر بعد آتے اور آپ علیہ السلام میرے پیچھے کھڑے ہو کر پیار سے میرے کان پکڑتے، کوئی کان کھینچتے نہیں، کوئی مارتے نہیں، اور کہتے میں نے 19 تجھے فلاں کام بھیجا تھا، اچھا یا رسول اللہ بھی کرتا ہوں بس. اور تم کہتے ہو غوث پاک نبی کے طریقے پر تھے. نبی الاسلام نے تو اپنا کوئی صحابی جلا کے راکھ نہیں کیا، تو غوث پاک پھر پتہ نہیں کسی اور طریقے پر تھے یا پھر وہ ہے ہی نہیں تھے. ہمیں تو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. پھر غوث پاک کا مرغا مشہور ہمارے ڈاکٹر طارق القادری صاحب بھی بیان کرتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ جو بزرگوں کی طرف کتابیں منسوب ہیں یہ جھوٹی باتیں ہیں، ہم تو اس طرح کی کرامتوں کو نہیں مانتے، اور یہ کرامت انہوں نے خود مانی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے یہ سچی کرامت ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ایک عورت آئی، اس نے دیکھا کہ غوث پاک خود مرغا پھاڑ رہے ہیں اور پاس اس عورت کا بیٹا جو ہے وہ روکھی سوکھی کھا رہا ہے دال کے ساتھ. تو ظاہر ماں تھی، پسیج گئی. اس نے کہا غوث پاک یہ کیا؟ تو غوث پاک نے تھوڑی دیر بعد مرغے کی جو ہڈیاں تھیں ان کو جمع کیا اور کم بیزن اللہ پڑھا، مہربانی ہے ان کی. بعض تو صوفیاء کہتے ہیں کم بیزنی کہا انہوں نے کہ میرے حکم سے کھڑا ہو جائے، چلو مہربانی ہے کم بیزن اللہ کہتا طارق قادری صاحب نے. تو وہ مرغا دوبارہ سے زندہ ہوا اور پھر انہوں نے اس مائی سے کہا کہ جب تیرا بیٹا اس مقام پہ پہنچے گا تو پھر مرغا کھا لے گا، یعنی نہ ہی سمجھو. ہاں اللہ کے بندو، کسی صحابی نے بھی کوئی مرغا کبھی زندہ کیا ہے اس طریقے سے؟ صحابہ کرام تو مرغے کھاتے تھے، اور نبی اسلام نے کسی حدیث میں نہیں فرمایا کہ جب تک آپ مرغے کو زندہ نہ کر لو اس وقت آپ مرغا نہیں کھا سکتے. اور تمہارے غوث کتب ابدال جو صحابہ کرام کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک سے بھی گئے گزرے تھے، ذلیل و خوار تھے اس کے مقابلے پر، وہ یہ اتنا بڑا عمل کرتے تھے، تو صحابہ کرام کو تو چاہیے تھا کہ جب بھی مرغی کھاتے تو زندہ کرتے، ان پہ تو فاقے بھی نہ آتے. اور پھر نبی الاسلام کے بارے میں صحیح بخاری میں آیا ہے کہ آپ علیہ السلام کو صحابہ کرام نے شکایت کی کہ ایک چٹان نہیں ٹوٹ رہی، تو آپ علیہ السلام خود کدال لے کر تشریف لے گئے. تو آپ نے جب کدال اٹھائی تو آپ علیہ السلام کا جو پیٹ مبارک ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گیا. ظاہر اوپر چادر لی ہوئی تھی نا، کرتا نہیں تھا، تامد اور چادر تھی. جب یوں آپ نے اٹھایا تو آپ علیہ السلام نے بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا. صحابہ کرام کے ساتھ خود بھی نبی الاسلام اسی تکلیف سے گزر رہے تھے. یہ غزوہ خندق کا واقعہ ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے. نبی الاسلام کی زندگی کو جو آئیڈیل بتایا گیا سورۃ الاحزاب میں غزوہ خندق کے کانٹیکسٹ میں آیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. غوث پاک کی زندگی میں بہترین نمونہ کہاں سے ہوگا؟ اور پھر آپ یہ دعویٰ کرنا بند کر دو کہ غوث پاک نبی الاسلام کے طریقے پر تھے. پتہ نہیں وہ کس طریقے پہ تھے. لو جی، غوث پاک کا لوٹا ہو گیا، غوث پاک کا مرغا ہو گیا، غوث پاک کا دھوبی بھی ہے. صرف غوث پاک کی چیزوں کا پوسٹ مارٹم شروع کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا سب کچھ قرآن و سنت کے خلاف ہے. یعنی میں 1 گھنٹہ فی البدی بول سکتا ہوں. مریدری کیچ کرنے والا باولا کا واقعہ وہ اپنی جگہ ہے، سونا بنانے والے واقعات، اتنے واقعات ہیں ختم نہیں ہوتے. لیکن غوث پاک کو ہاتھ ڈال دیا باقی سارے فارغ ہو گئے نا. ظاہر ہے سب سے بڑے بزرگ تو وہی ہیں. دھوبی کہتے ہیں جی غوث پاک کا. پھر کہتے ہیں جی اشرف تھانوی صاحب نے بھی نقل کیا ہے، جس نام کہتے ہیں نا صحیح بخاری میں بھی لکھا ہوا ہے، تو کہتے ہیں جی اشرف تھانوی صاحب نے بھی نقل کی تھا. یار سارے صوفی نے. غوث پاک کا دھوبی تھا، قبر میں گیا تو کسی جاننے والے نے بیچ میں کیمرہ فٹ کیا ہوا تھا، اور کیمرے سے بھی نہیں نظر آئے گا، یہ تو عالم برزخ ہے. اور اس نے پھر رپورٹ کیا کہ وہاں پر فرشتوں نے جب پوچھا من ربو کا، تو غوث پاک کے دھوبی نے کہا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. اچھا. پھر پوچھا کہ ماں دینوں کا، اس نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. یہ الفاظ یاد رکھتے ہیں. اس نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں. ہاں پھر میں دسنا جو کچھ پتا نہیں ان کیا ہوتا ہے پھر. اور پھر نبی اسلام کا بھی پوچھا گیا تو کچھ پتا نہیں. ظاہر نہیں پتا ہونا تھا. کاش وہ کسی ایسے بندے کی صحبت میں رہا ہوتا جس سے اس نے بار بار سنا ہوتا میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو ان کا بڑے 3 سوال آ جاتے. غوث پاک سے تو بیرون نہیں آئے. یار غوث پاک کیسا ٹیچر تھا کہ پوری زندگی کپڑے دھلاتا رہا، اس کو 3 سوال نہیں یاد کروا سکا وہ کہ بھی بتا دے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے پروفٹ نبی الاسلام ہے. یہ کہتے ہیں جی ہم بزرگوں کے زمانے میں ہوتے ہیں تو ان سے علم حاصل کرتے ہیں. او بھائی جڑے کپڑے دھوندے رہے جے انہوں نے نہیں پتا لگا کہ بھی قبر سے 3 سوال ہی یاد کروا دے. یار 3 سوال تھے، کوئی بھی یاد کروا سکتا ہے نہیں. اچھا بھی اس کی تعویل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں وہ فرشتوں کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں تو مجھ سے کیا سوال کرنا ہے، یقیناً مجھے پتا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں جی مجھے نہیں پتا، میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. ہاں. اور بخاری میں لکھا ہوا ہے جب یہ کہے گا نا مجھے نہیں پتا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، ایک ایسا گرز ماریں گے فرشتے
کہ زمین کے برابر فلیٹ ہو جائے گا اور اس کی چیخ و پکار کو تمام مخلوقات سنیں گی سوائے جنوں اور انسانوں کے، اگر سنیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ یہ قبر کے تینوں سوال آئے ہوئے ہیں صحیح بخاری میں، سنن ابی داؤد کے اندر۔ وہاں تو بتایا گیا ہے کہ مومن جو ہوگا وہ تو جواب دے دے گا، اور جو مومن نہیں ہوگا وہ یہی کہے گا مجھے کچھ پتہ نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ اور فرشتے جو ہے نا بس اسی سافٹ ویئر کے پابند ہیں۔ ان کے سافٹ ویئر میں یہ ہے کہ یا تو وہ یہ کہے کہ اللہ میرا رب ہے، اس کے سوا جو بھی جواب دے گا کاٹا پھرے گا۔ آپ مجھے بتائیں، غوث پاک کے دھوبی کا یہ حال ہے کہ اس نے غوث پاک سے کچھ نہیں سیکھا، اور اس سے بڑا قصوروار غوث پاک ہے کہ اس نے اپنے مرید کو کچھ نہیں سکھایا، اور اس کو یہ کرامتیں بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کتاب و سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی بابے کے دھوبی بن جاؤ، یا کسی بابے کو وضو کروانا شروع کر دو، یا کسی بابے کے لیے مرغ جو ہے نا روسٹ کر کے اس کے سامنے رکھو اور ساتھ بیٹھ کے دال کھاؤ۔ یہ دین ہے۔ اس طرح کا دین بھائی، اس کا مذاق اگر مسلمان اڑا رہے ہیں تو غیر مسلموں کے سامنے تو اسلام پیش ہی نہیں کیا جا سکتا۔ میرا خیال ہے آج کے لیے اتنی کافی ہے۔ باقی اگر کسی کو شوق ہے تو میری ویڈیو دیکھیں، 8 بزرگوں کی 8 کہانیاں، اس میں نے 8 کہانیوں کا پوسٹ مارٹم کیا ہے۔ آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا کافی ہے، جو ہم نے ان کے ساتھ کرنا تھا وہ کر دیا ہے۔